الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بقرہ شروع کر رکھی ہے، تو سب سے پہلے کل کے کچھ سوال آپ سے پوچھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت 21 میں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور آپ نے کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ عبادت اصل میں انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے سورہ ذاریات کی آیت 56 میں۔ اور پھر انسان کی آزمائش کس میں ہو رہی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ احسن عمل پر۔ ہاں، حسن عمل پر۔ اور یہ ہے سورہ، روز آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، سورہ الملک میں۔ حسن عمل بھی صحیح عبادت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ لہٰذا سب سے بڑا پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عبادت کا اگر شعور کے ساتھ عبادت کی جائے تو اس کا انسانی شخصیت پر، اس کے سیرت اور کردار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ صرف اخلاق نہیں، اگر واقعی اللہ کی عبادت کرے گا نا تو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے عقائد، اس کے عبادات، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے حقوق اللہ، اس کے حقوق العباد، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہترین انسان بنے گا جو معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، محلے کے لیے بہت سود مند ثابت ہوگا۔ لہٰذا عبادت، مومن اگر ایمان لے کے آیا ہے، سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانے، چاہے وہ زندگی کے انفرادی معاملات سے ہو یا اجتماعی معاملات سے ہو۔ اور یہ ڈیوٹی ہر آدمی کی اس کے منصب کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ جرنیل ہے تو اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ جج ہے تو فیصلہ عین عدل و انصاف کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور اگر عام آدمی ہے تو جس لیول کا آدمی ہے اسی لیول کی اس کی عبادت اس پر فرض ہے۔ اور ابھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ بڑی سوچ سمجھ کے چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں۔ جب لیکچر ہو رہا ہو تو پوری توجہ سے سوال کریں، اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو عبادت ہی مجھے انسان بناتی ہے، اور جب میں اللہ کا انکار کرتا ہوں تو میں حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان حیوانوں سے بدتر کیوں ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا انکار کرتا ہے؟ وجہ؟ کیونکہ معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نہیں، کی عبادت نہیں کرتا تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ طاغوت کے پیچھے چلتا ہے۔ اچھا، سوال کیا تھا میرا؟ جلدی بتائیں کہ انسان، جی ہاں جی سر، آپ کا سوال یہ تھا کہ انسان جب اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو جانوروں سے بدتر کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس کا تو جواب نہیں دیا آپ نے۔ جی، اس کا جواب یہ ہے سر کہ جو جانور ہیں ایون وہ بھی اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے ہی ڈاکٹر صاحبہ فرما ان کو تو بردار چائے ہوتے ہی ہیں۔ کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحبہ ان کو تو چائے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنائے اسی لیے ہیں، اسی طرح بنائے ہیں کہ وہ جی اللہ سر، کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ انسان سنے، میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ، آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں بالکل مجھے اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ انسان حیوانوں سے اس لیے بدتر ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ
اور وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں جو اس کو کے لیے ضروری تھیں کہ وہ اللہ کا نائب بن جائے، خلیفہ بن جائے۔ اب اگر وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو وہ ساری صلاحیتیں برائی کے لیے استعمال کرتا ہے، شیطانیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو معاشرے میں فساد اور ہر قسم کی بدامنی شروع ہو جاتی ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں کریں؟ اس کے دلائل کیا دیے ہیں؟ آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے الذی خلقکم الذین من قبلکم، دیکھیں نا، تخلیق اس نے کی، اسی نے سب لوگ انسانوں کو، حیوانوں کو جو جو ڈیوٹیز تھی وہ بھی لگا دی، وہ کر رہے ہیں۔ اتنا طاقت اور اتنا قدرت علی کل شیء قدیر ہے کہ ہر چیز کو جو اس نے کام دیا ہے یا تو وہ کر رہی ہے۔ انسانوں کے معاملے میں اس نے انسانوں کو آزادی دے دی ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے۔ مانیں گے تو دنیا میں بھی بہترین معاشرہ، رش کے جنت والا معاشرہ ہوگا، اور آخرت میں جنت ہوگی۔ اگر نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، بالکل آج دنیا دیکھیں فساد سے بھر چکی ہے۔ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، کیوں؟ وہ عبادت نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے۔ تو بڑی کلیئرلی سمجھیے، قرآن میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو انسان بناتا ہے، بہترین انسان۔ اچھا، اب آپ کو میں نے آج 23 میں پورا ہینڈ آؤٹ بھی بھیج دیا ہے کہ کیوں انسان قرآن کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا، نہ صرف اس وقت کا انسان بلکہ قیامت تک کے انسان مل کر بھی، اور اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کو بہترین ہینڈ آؤٹ کی شکل میں بھیج دی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر۔ اچھا، اب قرآن کا ایک بہت بڑا اعلان ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ آیت 25 میں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اچھا، ایمان اور عمل صالح میں مقدم کون سی چیز ہے جو پہلے ہونی چاہیے؟ ایمان سر، ایمان چاہیے پہلے۔ دونوں ہی مقدم ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوں گے، ورنہ نہیں۔ نہ، سوال کو سمجھا کریں۔ میں نے کہا مقدم کون سی چیز ہے؟ پہلے ایمان ہے۔ اور بڑے غور سے سنیے، بات کو سمجھیے، اگر ایمان ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا۔ لہذا ایمان علم ہے، علم ہی انسان کی برتری ہے۔ اب یہ آپ پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے نا، وہ علم کی بنیاد پر دی ہے۔ وہ آگے آ رہی ہے بات، لیکن ایک بات اچھی طرح پلے باندھ لیں، ایمان پکا سچا ہوگا نا تو عمل اس سے جنم لے گا، اور وہ عمل انسان جب پکا سچے ایمان والا ہے وہی عمل کرے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ میرا ایمان یا میرا عمل اللہ کے ہاں قبول جب پائے گا جب میں اس کو اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کروں گا، تو پھر میرا عمل اللہ قبول کرے گا۔ لہذا علم کی فضیلت کو کبھی نہ بھولیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ سر۔ ایک اور بات، کافر کیونکہ قرآن کے مخالف تھے، قرآن مخالف اس لیے تھے کہ قرآن جو حکم دیتا تھا وہ ان کے مفادات جو دنیا پرستی میں، شیطان پرستی میں، طاغوت پرستی میں لگے ہوئے تھے، وہ قرآن اس سے روکتا تھا۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ قرآن اور رسول کو سمجھتے تھے۔ لہذا جب قرآن نے مثال دی نا، جیسے وہاں مکڑی کی دی کہ یہ سارے جتنے بھی خدا بنے پھرتے ہیں نا، ان کی مکڑی کے جالے کی مثال ہے۔ اب کافروں نے کہا لو جی،
اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دی تو مکڑی کی دی. کیوں؟ وہ تو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے. مومنوں کو فوراً پتہ چل گیا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں وہ برحق ہے، کیونکہ اللہ کل شین قدیر بھی ہے اللہ، اور بے کل شین علیم بھی ہے. ہر علم اس کا بالکل ہر چیز پر حاوی. لہذا انسان جو ہے وہ جب یہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب برحق ہے تو اس کی ہر بات برحق ہے. مثالیں چاہے وہ مچھر کی دے، چاہے وہ میری سمجھ کے بالکل قریب کر دیتا ہے اور مجھے چیز سمجھ آ جاتی ہے. اس لیے کافروں کے اس اعتراض کا جواب یہاں دے دیا آیت 26 میں، اور آج میں نے آیت 27 کرنی ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہو آیت 26 تک پوچھ لیجئے، ورنہ میں آیت 27 سے شروع کر رہا ہوں. اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے خدا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 27 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد جو لوگ توڑ دیتے ہیں. اور جو اچھا پہلے تو یہاں رک جائیے. اللہ سے عہد، یہی حرکت کی یہود و نصارہ نے. اللہ سے عہد تھا کہ وہ تورات اور انجیل کو فالو کریں گے، انبیاء کو فالو کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کیا. مسلمانوں کا اللہ سے عہد کیا ہے بنا؟ سب سے پہلا عہد میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایکسیلنٹ. لا الہ الا اللہ، اللہ اس کی الوہیت کا حق میں نے ادا کرنا ہے. وہ الہ ہے، اس کی ہر بات، اس کی عبادت کا مجھے حق ادا کرنا ہے. اچھا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق اور حکم کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. یہ ہے میرا میثاق سب سے پہلے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں اور آج کے مسلمان اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ میثاق کو سر بالکل بھی نہیں کر رہا. جب نہیں کر رہے نا تو پھر اللہ بھی ایسی قوموں پر اس کی لعنتیں ہوتی ہیں جو میثاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہود کو آگے آ رہی ہیں آیات، میں بتاؤں گا آپ کو کہ میثاق کی پابندی ہی ہمیں اللہ کا بندہ بناتی ہے. ہمارا سیرت، کردار، اخلاق، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں جب اللہ کے میثاق کو ہم پوری طرح اس پر عمل کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا کریں کہ وہ لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد میثاق کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا. یہ ہے کس کے بارے میں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جس کو ملایا جائے، اور یہ ہے اقربا کے ساتھ تعلق ہمارا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں، ان کے حقوق پورے کریں. اگر آپ کو اللہ نے بہتر زندگی دی ہے تو ان کی نگہداشت کریں، اور اگر آپ کاٹنا شروع کر دیں گے کہ جو رشتہ داریاں ہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے اور آپ اپنی عیاشی اور خرمستیوں میں رہیں گے تو کیا نقصان کیا ہوگا؟ سر فساد فی الارض ہوگا. سر جی فساد فی الارض ہوگا، فساد ہوگا سر. آپ اگر غور فرمائیں نا، اسی سے معاشرہ بگڑتا ہے. میں تو عیش کر رہا ہوں اور میرے لواحقین جو ہیں یا رشتہ دار جو ہیں وہ پریشان حال ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اور میرے درمیان ایک حسد، بغض قائم ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا. اس سے جو معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں اس کا اندازہ کر لیں اور آپ اپنے معاشروں کو دیکھ لیں.
کہ اس لیے اللہ نے کتنا بڑا جرم ہے، وہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں۔ خاسرون کا مطلب چند ٹکوں کا نہیں، یہ دنیا میں بھی انہوں نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا رشتہ داریوں سے کٹنے کی وجہ سے، اور آخرت میں جہنم ملے گی، یہ تباہ و برباد ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ کتنی سخت آیت ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، ہم کبھی، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا اور ہم ان سے کٹ رہے ہیں رشتہ داریوں سے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، اللہ کے احکامات دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اگر ان پہ عمل کریں تو یہ دنیا ہی ہمارے لیے، دیکھیں نا، جو آپ خود بتائیں مجھے کہ جب میں اپنے ان رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں، کتنا مجھے سکون ملتا ہے۔ جی سر۔ تو ذرا اس کو سوچئے سمجھیے کہ یہ آیت 27 کتنی انسان کو تباہی اور بربادی کا میسج دے رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے میثاق کو، نہ یہود نے پورا کیا، اللہ نے ان سے چھین لی امامت، نہ نصارہ نے پورا کیا، اور اب مومنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا یہ اعزاز، اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے، سب سے پہلا کام مومن کا یہ ہے کہ اپنے معاشرتی تعلقات کو، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو، جس کو اللہ نے سختی سے حکم دیا جوڑنے کا، اس کو کبھی نہ کاٹے۔ کاٹے گا تو بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سر جی آج کل تو سب سے زیادہ تکلیفیں ہی رشتہ دار پہنچاتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ آپ ان سے جب بیمار ہوں ان کی بیمار پرسی پہ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنے شرمندہ ہوں گے۔ ہم یہ گلے کر کے بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ جب اللہ نے حکم دیا تو میں اور آپ وہ کریں۔ آپ جب بھی ایسے رشتہ داروں کی مدد کریں گے بور موقع، وہ بڑے شرمندہ ہوں گے۔ سر آپ ایسے گھر رشتے کے داروں کو جب ملے نا سلام ضرور کریں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ بالکل، ہر وہ کام کریں جس سے جڑنے کا سلسلہ ہو سکے۔ ہم نے آج دیکھیں نا نیکیاں اس لیے چھوڑ دی، نہیں جی وہ فلانا، وہ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں۔ کوئی سوال آیت نمبر 27 کے بارے میں؟ کتنی بڑی وارننگ سر ہے۔ جی ایک سوال ہے کہ سر جی جنہوں نے ہمارے حق مارے ہوں، ہم تو ان سے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ بالکل قطع تعلق ہی کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان سے ملا جائے۔ وہ دیکھتے ہمیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، بے شک سلام کریں، بلکہ ہم لوگ تو ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں سب کچھ جتنا حق ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہاں پر کیا کریں انسان کو؟ آپ میری بات سنیں، بڑے غور سے سنیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ یہ مجھے بتائیں، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، اور یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا لائف لانگ ایکسپیرینس ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے مالوں پہ قبضے کیے، جانوں پہ قبضے کیے، اللہ نے ہمیں ان سے بہتر زندگی عطا فرمائی ہے معاشی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ام عبداللہ؟ سر کوئی شک نہیں نہیں، سر اس جی، میں کوئی بالکل شک نہیں۔ بالکل بالکل سر۔ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر اس رب نے میرے ساتھ یہ کرم کیا ہے تو میں آخرت میں عذاب مہین کس کے لیے ہے؟ وہ انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ظلم سے ہر چیز اٹھا لی، اور قیامت کے دن ان کو اللہ عذاب دے کر دکھائے گا ان کو جن کے انہوں نے حق مارے ہیں۔ اس کو عذاب مہین کہتے ہیں۔ یہ سب سے برا عذاب ہوگا کہ عذاب کے ساتھ دکھایا جائے گا ان لوگوں کو جن کے ساتھ دنیا میں، لہذا آپ اور میں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کیا، میرے رب نے تو مجھ پر کرم کیے، اس میرے رب نے حکم دیا تو میں اسی کی بات مانوں۔ اور ان لوگوں کے دیکھیں نا، جو اچھائی آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اس کو جواب میں اچھائی کرتے ہیں، کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے برائی کی ہے آپ اس کے پیچھے مت پڑیں، لیکن آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق
جب اس پر مصیبت آئے آپ جائیں، اور اتنا شرمندہ اندر سے ہوتا ہے بندہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن شیطان کہتا ہے تو نے جو کمال زمین اٹھائی ہے نا، تیرے بچے عیش کر رہے ہیں، یہ جو مال تم نے قابو کیا ہے نا غریب کا، اس سے تمہیں آج کی حکومتوں کو دیکھ لیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پاکستانی جو ملک میں لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، یہ وہاں ان ملکوں میں نہیں نکل سکتے؟ کاش آپ کو پتہ ہو کہ ان کی اولادیں کتنی نافرمان ہوتی ہیں، کاش آپ کو پتہ ہو کہ ایسے لوگ رات کو کون سی سلیپنگ پلز کھا کے سوتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے یقین، اس پر ایمان رکھنے والے آرام سے سوتے ہیں، الحمدللہ۔ جی سر الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہیں ابھی بھی، کیونکہ تو پھر پتہ ہے نا کہ کیا کیا۔ آپ کیوں سوال کر رہی ہیں کہ میں جب یہ لوگ، بھئی آپ اللہ کو دیکھیں، اس نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے۔ جی جی سر، میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے لوگوں نے، ان کے دادا نے، چچاؤں نے، پھوپھیوں نے زمین ماری ہے ان کی، لیکن وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو، ان کے سامنے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کو دکھا رہے ہیں کہ تمہاری اولادیں نافرمان، اور دیکھیں اس پر میں نے کتنا کرم کیا ہے۔ اور کتنی بری بیماریاں لگتی ہیں ان کو۔ ذکیہ صاحبہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے، تو جو اللہ سے میثاق توڑتا ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ ساری زندگی پیسہ اس کو کبھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ سر، یہ آخرت کا یقین ہی انسان کو تسکین دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اس رب کا توکل اور آخرت کا یقین، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بے شک۔ سر جی وہ سر، صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا خرچہ ختم کر دیا تھا جب انہوں نے الزام میں شرکت کی، مستہ جن کا نام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، آپ ایسے نہیں کیا کر بات ہے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ جب ابو بکر نے، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تو اس نے مصطح نے یہ حرکت کی، تو آپ نے، اللہ کا حکم آ گیا، سبحان اللہ، دیکھیں رب کا حکم کہ تم ایس ابو بکر صدیق اللہ کے لیے مدد کرتے تھے، کرو، اس کو مت جی روکو مت۔ اور جی ہم سر، نے تو کہ انہوں نے زیادہ کر دی مدد۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سر جی وہ آج ایک 27 حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ اگر آپ جن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اگر وہ پھر بھی برا کرتے ہیں تو آپ ان کے منہ میں خاک بھر دیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے اچھے ساری برے رویے کے مقابلے میں آپ کا اچھا رویہ خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے، آیت 28، ایک ایک آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اچھا، یہاں مردہ ہونے سے مراد، آگے بعد میں چلتے ہیں، تم مردہ تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ عالم ارواح میں سر موجود تھے لیکن زندہ نہیں تھے۔ آپ کی روح، ڈاکٹر صاحب آپ کہیں نا، آپ کی روح عالم ارواح میں تھی، روحیں سب پیدا کر دی تھیں اللہ نے، جسم موجود نہیں تھا، اور جب جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ پیریڈ جس میں انسان کو جسم نہیں دیا گیا، روح زندہ تھی، وہ کنتم امواتن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، ساری فاحیاکم اگلا مرحلہ کہ اس نے تمہیں زندہ کیا۔ جب آپ ذرا دیکھیں، جس مخلوط قطرے سے انسان کا وجود، وہ وجود جب بن جاتا ہے، اور کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔
कमाल देखें, इस पे गौर करे ना बंदा तो रब के करिश्मों का बिल्कुल आदी हो जाए। अच्छा, अब जब आप उस अल्लाह का, जिसने आपको जिंदा किया, कैसे जिंदा किया? जब माँ के पेट में आदमी का जिस्म बना तो उसके अंदर रूह दाखिल हो गई और उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया माँ के पेट के अंदर। ये है फ़अह्याकुम, फिर उसने तुमको जिंदा किया। ये दूसरा मरहला। इससे पहले देखें, पहला मरहला था कुंतुम अमवातन, दूसरा मरहला फ़अह्याकुम, तीसरा मरहला सुम्म युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। वो जो फिजिकल डेथ जिससे आज हम वाकिफ हैं कि रूह तो परवाज कर गई, जिस्म अलग, रूह अलग, मौत आ गई, और इंसान जो है वो फरिश्ते वो आते हैं मौत के वक्त, जैसा आपने अल्लाह के साथ मामला जिंदगी में किया है। अब ये तो सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। ये कौन सा मरहला होगा? कौन से सूर पे दोबारा उठेगा इंसान? तीसरे सूर पे। तीसरे सूर पर सर, तीसरे हशर सूर में पर। हशर का लफ्ज तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा और तीसरा सूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाज लोगों ने 2 सूर लिए हैं और कुरान ने 3 ही सूर का बयान किया है। तो तीसरा सूर जब फूकेगा, जब सारे लोग कब्रों से उठ के खड़े हो जाएंगे। ये दूसरा सूर भी कह सकते हैं आप इसको, जिन्होंने 2 सूर कहे हैं, और तीसरा सूर अगर वो 3 सूर माने तो ये तीसरे सूर पे होगा। तो ये वो वक्त होगा जब इन सारे इंसान कब्रों से खड़े हो गए निकल के, अल्लाह ताला का हुक्म होगा और सुम्मा युमीतुकुम, फिर सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी अता फरमाएगा। बात यहाँ खत्म नहीं होती, आगे जो मरहला है ना, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम्हें उसी की तरफ पलटाए जाओगे। बड़ी जबरदस्त चीज है ये, उनके लिए तंबीह है जो दुनिया में अल्लाह का हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उनके लिए बशारत है जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के मीसाक के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप एक आयत को देख लें, मराहिल कि तुम मुर्दा थे, फिर जिंदा किया, फिर मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताएं, सवाल और जवाब समझ के दें। ये जो अल्लाह इस आयत के कैफ तकफुरून, तुम कैसे कुफर करते हो? अब आप आज देख लें, यहां कुफर से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह को मान लेना, ये, लेकिन अल्लाह को किस तरह मानना? बड़े गौर से सुने, उसकी सारी सिफात के साथ। अल्लाह को का इनकार ये है, बड़े गौर से, कुफर ये है कि मैं अल्लाह को तो मानूं और अल्लाह की बात को ना मानूं। नोट करें। और पक्का सच्चा मोमिन, उसको अल्लाह ताला की सिफात का पूरा इल्म है कि मैंने दुनिया किस तरह गुजारनी है, आखिरत में मेरे का साथ क्या होगा, बरज़ख में क्या होगा, महशर में क्या होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, सारे कुरान से उसको ये मौजूद पढ़ता है, समझता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तो जो अल्लाह को उसकी सारी सिफात के साथ मानकर कुरान के बताए हुए अमाल अहकामात पर अमल करे, वो तो है मोमिन। वो जो जबान से कह भी दे और अमल न करे, वो काफिर है। ये बात इसलिए मोमिनों को बड़ा झंझोड़ के कहा, कैफ तकफुरून बिल्लाह, क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ये सारे मराहिल रखे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब को अगर मार्फत हासिल करनी है तो उसकी सिफात से, और उसी की सिफात का तकाजा है कि मैं दुनिया में उसका गुलाम बन के रहूं। क्यों? वो आका, मालिक, खालिक, राज़िक, हाकिम, और उसी ने जिंदगी और मौत बनाई है और मेरे इम्तिहान के लिए बनाई है। कोई सवाल आयत 28 में? शाबाश, जल्दी बताएं।
شاید اس میں نا یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے انسانیت کو کہ تم کس طرح کفر کرو گے، کس طرح انکار کرو گے، ناشکری کرو گے میری اتنی نعمتوں کا، کہ میں نے تمہیں کتنے مراحل کے بعد زندہ بھی کیا، مردہ بھی کروں گا، اور پھر تم میرے پاس ہی آنا ہے۔ سر یہ کتنے پیارے طریقے سے اللہ نے سمجھایا اس آیت میں، اگر کوئی سمجھے تو۔ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ قرآن سمجھ کے جب پڑھیں گے نا تو آپ اللہ کے ساتھ جو ہمارے میثاق ہیں، پکے عہد ہیں، ان کو کبھی نہیں توڑیں گے، اور ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں گے۔ یہ اسی لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 4 مراحل ہر آدمی کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے بات دوسری باہر کی نہیں۔ میں کیسے مردہ تھا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر میں مروں گا، میں سارے مراحل سے گزرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ ذرا دلیل آپ ایسی دیکھیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جزاک اللہ۔ آیت 29 پہ آئیے، کوئی سوال ہے آیت 28 کے بارے میں؟ الذی، آپ دیکھیں یہ تو پیدائش کے مراحل اور اللہ نے بتا دی پوری زندگی کا سلسلہ۔ والذی، اور وہ ہستی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی جس نے زمین میں ہر وہ چیز پیدا کی جو تمہارے لیے ضروری تھی۔ اب دیکھیں اس جسم کی ساری ضروریات، دوائیاں، وٹامنس، کھانا پینا، پہننا، سب کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ زمین کی پیداوار۔ اللہ اکبر، کتنا عقل کو اپیل کرتی ہے یہ باتیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا زمین کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمانوں کی طرف، تو کیا بنا دیے؟ فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان اس نے استوار کر دیے۔ اب اس کی حکمت اب سائنس کو سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی ابھی پوری نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے کس طرح ان آسمانوں کے ذریعے اس زمین کو محفوظ کر دیا۔ آگے جو بات آئی ہے نا تیسرے نمبر پہ آخری ٹکڑا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ بڑی اہم ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہے۔ یہ علم بڑی چیز ہے۔ اگر صحیح علم اور کامل علم والی ہستی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ۔ کی ہستی ہے۔ بہت اچھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ باقیوں کا علم دیکھیں نا، انبیاء کا علم انسانوں میں سب سے زیادہ ہے، وجہ اللہ جو علیم ہے وہ ان کو علم دیتا ہے بذریعہ وحی۔ لیکن عام انسان، آپ دیکھ لیں دنیا آج یونائٹڈ نیشن بنا کے، IMF بنا کے، ورلڈ بینک بنا کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بنا کے، ان کا خیال تھا کہ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کرا رہی ہے ان کے ظلم کے نیچے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ابھی خبر ملی ہے کہ وہ جو آئے تھے مبصرین الیکشن کے وقت یہاں، انہوں نے ابھی تک وہ رپورٹ نہیں چھاپی یونائٹڈ نیشن کے۔ پتہ آپ دیکھ کو؟ لیں سر، چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس حکومت سے انہوں نے فائدے اٹھانے تھے، دھاندلی والی حکومت سے۔ اب وہ لیک ہوئی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ اوہ ہو۔ اور دیکھیں لیک بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں یہ چیزیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ ان کو پھر ننگا کر دیتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بہت بڑی صفات ہیں اللہ کی۔ ہر چیز کے بارے میں علم، اور اس علم کی بنیاد پر فیصلے کتنے اللہ کے برحق فیصلے اور حکمت پر مبنی فیصلے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف اور صرف اس کی صفت علیم کی وجہ سے ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ جی سر، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان ہوئی ہے کہ تمہارے لیے زمین بنائی اور سب کچھ تمہارے لیے بنایا جو تمہاری ضرورت تھی، اور آسمان کو بنایا، تمہیں محفوظ کر دیا ہر کوئی
مطلب کسی ٹاکسک چیز سے، اور خوبصورتی بھی بنائی. یہی ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی اس کے کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر. کاش میں اور آپ سمجھیں، انسان ساری دنیا کے سمجھیں، لیکن ہم نے اسی اللہ کا انکار کیا جس اللہ کے یہ کارنامے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں عقل میں آنے والی ہیں. اچھا، اب یہاں ٹاپک ختم ہو گیا جو عبادت کا تھا. آیت 21 سے شروع ہوا اور آیت 29 تک. کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو کر لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں. بڑا اہم ٹاپک آ رہا ہے اور وہ ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. اچھا، میں نے آپ کو ایک سوال نامہ بھیجا ہے 1 پیج کا. انسان ہے اور انسان کے اوپر لکھا ہے خالق کائنات سے اس انسان کا کیا تعلق ہے، اس خالق کی پسند اور ناپسند کیا ہے، خالق کے احکامات کیا ہیں، ان احکامات کی حیثیت کیا ہے. یہ آپ سب کے سامنے ہے. جلدی سے نکالیں، اپنے سامنے رکھیں. یہ میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیں یا ایک دفعہ پڑھ کے اور ڈیلیٹ کر دیں. نکال سر لی آپ نے کہ نہیں؟ البقرہ ہمارے پاس لاسٹ 17-18 تک آیا ہوا ہے، 5 میں پیجز نے والا. انسان چارٹ 2 دفعہ بھیج پہلے چکا ہوں. پہلے ٹھیک جلدی ہے، سے مل گیا سر. 1 پیج کا انسان چارٹ ہے نا، جلدی سے سب کو بھیجیں. سر میں مل اب گیا. مل تو گیا کیونکہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں، ورنہ آپ اس کو پڑھتے نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے کہ وہ یہ سر کتنے اہم سوال ہیں خود میرے بارے میں. سر سب ہم کے نے پڑھا. سامنے ہے یا نہیں؟ میں بھیجوا دوں، جلدی بالکل بتائیں. سامنے ہے سر، سامنے ہے. جی سر مل گیا ہے. اس کو سامنے رکھیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں آپ سے اتنا سختی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سامنے رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہمیں کہاں ملیں گے؟ قرآن سے سر جی. یا جو ہم پڑھیں گے آیات ان میں ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم سوال جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے کے سارے کا جواب، صحیح جواب صرف قرآن دیتا ہے. یہ مانتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر. دنیا کی جی کوئی سر. کتاب، دنیا کی کوئی کتاب اس کا جواب صحیح جواب دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ علیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے، الخبیر بھی ہے، السمیع بھی ہے، العلیم بھی ہے، العزیز بھی ہے. لہذا یہ جو واقعہ ہے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت 30 تا 39، اس میں ان سوالوں کے جواب موجود ہے اور آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ یہ واقعہ قرآن میں کہاں کہاں بیان ہوا ہے. لکھیں آپ. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 29 تا 39. سر جی یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے پہلے بھی لکھوایا ہوا ہے. آپ لکھیں خدا کے لیے، کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں. قرآن کے اوپر لکھیں، میرے قرآن کے اوپر لکھا ہوا ہے. جی سر. پھر یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور یہ شیطان کا، سورہ الاعراف کی آیت لکھیں، سورہ الاعراف آیت 11 تا 25. پھر یہی واقعہ سورہ الحجر میں آیت 26 تا 44 میں آیا ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. پھر یہی واقعہ 17 تا سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر پر ہے، اس کی آیات 61 تا 65 میں ہے. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر لکھا. جی سر. اچھا، پھر سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر پر ہے، سورہ طٰہٰ کی 115 تا 126 میں پھر یہی واقعہ.
اور آخری بار سورہ سعد جو 38 نمبر پر قرآن میں ہے، اس کی آیت 71 تا 85 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ سر ایک اور بھی آپ نے لکھوائی ہوئی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ میں آ رہا ہوں، وہ صرف ایک ہی آیت ہے، 14 نمبر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم، کہ وہ 14 جو سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر پر، اس کی آیت 22 ہے۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا، سب آپ کے سامنے ہے۔ میں ہوں آپ کی جگہ تو میں ان سب کو پڑھوں سمجھوں۔ اچھا، اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی بار یہ واقعہ ریپیٹ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وجہ جلدی بتائیں۔ یہ انسان کو بتایا گیا کہ دیکھ تیری کیسے تخلیق ہوئی اور تجھے فرشتوں پہ فوقیت دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں کتنا اہم ذمہ داری دی کہ خلیفہ بنایا، تو تو کیا کر رہا ہے؟ وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ واقعہ بار بار سامنے لانے سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی پوزیشن کو تو سمجھ۔ تجھے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ سامنے بیان رکھوں گا۔ تو اگر اس شیطان جو تیرا ازلی دشمن ہے، جو یہاں واضح کیا گیا، اگر اس کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس نے چیلنج کیا ہے، بڑا اہم مضمون ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کیا ہے قرآن نے بار بار، تاکہ انسانوں کو وارننگ ملے، تنبیہات ملیں کہ میں نے شیطان جو میرا ازلی اور ابدی دشمن ہے، جس کو قرآن کبھی تو کہتا ہے عدوٌ، تمہارا دشمن ہے، اور دوسری جگہ 9 دفعہ کہتا ہے یہ عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحبہ، میں سارے سامعین سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کہ ہماری اکثریت شیطان کے کو دوست بنا بالکل بیٹھی ہے، صحیح ہے سر، بالکل صحیح ہے۔ اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور شیطان نے ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اللہ سے اس نے پکا اللہ کو چیلنج کیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ قرآن میں بار بار آیا ہے، تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دے اس پر، کہ وہ اس کو سامنے سمجھ آ جائے کہ مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے شیطان سے بچ کر۔ اب میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے کھولوں گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے۔ اچھا، اب پہلے تو چارٹ پہ سارے سوال کو، آپ کسی سوال کے بارے میں آپ کو مجھے سوال کرنا ہو تاکہ میں اس کو کھول دوں، جلدی بتائیں۔ ورنہ میں سوال آپ سے کروں گا سوالوں کے بارے میں۔ یہ جو انسان چارٹ ہے بھیج دیا آپ نے؟ پلیز میں دوبارہ بھیج دیں، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے، 1 سیکنڈ لگے گا آپ کا۔ ہاں جی، میں آپ سے پوچھوں سوال، آپ پوچھ رہے ہیں فٹافٹ؟ جی سر جزاک پوچھیں آپ، اس سے اور نالج بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ایک سوال ہے یہاں پر کہ آپ کو دوبارہ مل گیا چارٹ، دیکھ لیں آپ۔ اچھا، ایک اس کے جو انسان سینٹر میں بنا ہوا ہے، اوپر بھی کچھ سوالات ہیں، نیچے بھی سوالات ہیں، اس کے دائیں طرف ایک سوال ہے، ہم جنس انسانوں سے تعلق، یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کے ذریعے بتاتے ہیں ہمارے حقوق اور دوسروں کے فرائض، کہ جیسے معاشرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو والدین کا حقوق رکھے ہیں، ان کے حقوق اور فرائض ہمیں پتہ چلتے ہیں، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق و فرائض کا پتہ چلتا ہے۔ یہ والی بات ہے سر، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہے اور اس کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ بالکل ارم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہم جنس انسانوں سے تعلق کا مراد یہ ہے کہ
माँ बाप, बीवी, बच्चे, या औरत के लिए खामंद और उसके बच्चे, फिर उसके बाद आप देखें घर वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, फिर सारे इंसानों से कितना इंसान का वसी माहौल है जिसमें वो रहता है। और ये जो हकूकुल इबाद हैं, इनको हकूकुल इबाद कहेंगे, ये उसको पूरे करने हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नीचे सारे सवाल हैं, इंसान क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा, खालिक है या मखलूक? बिल्कुल मखलूक है, खालिक तो अल्लाह ताला है। मुख्तार है कि मजबूर? इसका जवाब दीजिए जरा, मुख्तार है या मजबूर, क्या मतलब है? सर कुछ तो सर अल्लाह ताला ने उसको आजादी दी हद है तक और कुछ मजबूर है। चीजें उसके इख्तियार में नहीं है। मरना जैसे मौत है, या बहुत सारी चीजें जो, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। मतलब जो भी हमारे सिस्टम चल रहे हैं वो अल्लाह ताला के हाथ में है। आजादी ये अमल की है। देखें डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने इंसान चार्ट बना के उसके नीचे लिखा है मुख्तार है या मजबूर है। अब इस बात का तो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया कि चाहे तो मानो, चाहे तो ना मानो। तो यहाँ मुख्तार है चॉइस में कि अल्लाह की बात माननी है या अल्लाह का इनकार करना है। लेकिन नताइज कितने भयानक है अल्लाह का इनकार के, वो सब कुरान ने खोल के बता दी है। कितने जबरदस्त मेरी फेवर में वो सारे काम हैं जो मैंने अल्लाह को मान कर करने हैं। तो यहाँ तो मैं मुख्तार हूं इस हद तक थोड़ा सा, बाकी तो मैं मजबूर हूं। पैदा उसने किया है, मौत वो देगा, तौफीक भी वो देगा, सब कुछ। और मजबूर इंसान ये है कि जहां जिंदगी और मौत में वो मजबूर है। अच्छा, अगला सवाल है नीचे, बड़ा अहम चार्ट है, कभी सोचें गौर करें कि अल्लाह ने मसूल है या गैर मसूल। क्या मतलब है इसका कि मसूल उससे सवाल किया जाएगा या सवाल पूछा ही नहीं जाएगा? सवाल पूछने के लिए क़यामत को अल्लाह ने बनाया है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 5 सवालों का जवाब दिए बगैर इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। हाय हाय, काश मैं और आप समझें माल कैसे कमाया और कैसे खर्च किया। कितना अहम सवाल है। यानी उन सवालों में से एक सवाल ये, जरा नोट और फरमाएं। सब सारे सवाल है मैं जो अल्लाह ताला करेगा, सारे ही सवाल जो है ना, एक एक का जवाब देना पड़ेगा हम सबको। वो हट ही नहीं सकेगा। और हम्म। अमालनामा उसने ऐसा तैयार करा रखा है कि खुद इंसान पुकार उठेगा जब देखेगा, माल हाजल किताब, इस अमालनामे को क्या हो गया है, इसने ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी चीज छोड़ी है। ये मामूली बात नहीं है, मैं एक इसको बयान कर रहा था, वरना हर एक अहम है। अब मुझे बताएं, अगर मैंने एक पाई भी हराम की कमाई है तो उसका भी मुझसे सवाल होगा। मैं कैसे जवाब दूंगा जबकि अल्लाह को सब पता है और फिर फरिश्तों ने लिख भी दिया है। और मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? मेरे अपने आजाद देंगे जिनसे मैंने किया है कोई इंसान के पास उसका जवाब? सोचा करें, अल्लाह ने दिमाग दिया है। अच्छा, आगे एक आखिरी 2 सवाल हैं। मकसद हयात क्या है? इंसान का मकसद हयात क्या है, जल्दी बताएं। अल्लाह की इबादत। हाँ, बहुत उम्दा, अल्लाह की इबादत। कैसे? अहकाम कुरान में बताए हैं और अमलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। तो जिंदगी उसके नमूने के मुताबिक होनी चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। आखिरी बात, अंजाम कब अच्छा होगा और कब बुरा होगा? कितनी बड़ी अहम सवाल है। सर अगर हमारे अमाल जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे तो हमारा अंजाम अच्छा होगा। नहीं नहीं नाइज बाजी, आप बात मुझे बताएं ना, इसी सूरत से जो पढ़ रहे हैं वहां अल्लाह ने क्या बताया है? वहां साफ बताया है। हाँ बताएं,
कितनी दफा आपने माशाल्लाह पढ़ी है, पढ़ाई है। कुरान हकीम पर अमल करने से सर। ये इस तरह की बात मत करें, मुझे आयत बताएं। आयत, अच्छा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जल्दी बताएं। यहाँ अल्लाह ने फैसले सारे करके हमारे हाथ में बता दिया कि सुनो जी। का हक अदा करेगा तो सर हर जब अल्लाह जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजारेगा फिर कामयाब होगा। राज साहिबा, मैंने आपसे कहा मुझे आयत बताएं इसमें से, आप हमें मुझे कहीं और से बता रही हैं। अब मैं बताता हूं आपको, सब लोग देखें कुरान आपने कभी समझ के पढ़े ना पूरी तरह से। आयत 38 निकालें इसी सूरत की जो मैं आपके बाद, ये एंडिंग है उसकी, शैतान और इंसान की। 38 आयत निकाल ली आपने? जी सर। फमन इत्तबा। क्या बात कर रहे हैं आप? कुल फमन यन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन। ये है फ़इम्मा या, अब सुने गौर से, समझे बात को। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब कभी मेरे तरफ से तुम्हारे पास हिदायत पहुंचे। ये हिदायत कौन लेके आएगा? अल्लाह ने क्या निजाम इसके लिए फिक्स किया है हिदायत का? अंबिया लेके आएंगे। बड़े गौर से सुने, आप चुप रहें और समझे बात को। अल्लाह के नबिया लेके आएंगे हिदायत, और अंबिया ही उस पर अमल का नमूना पेश करेंगे जो अल्लाह को पसंद है। क्यों? अल्लाह वही के जरिए उनको बताता है। तो वहां बता दिया साफ, क्या बता दिया? फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाया, जिसने इस हिदायत की इत्तबा की पूरे दिल से इस्तिकामत के साथ जम के, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कुछ गुजरे हुए मामलात पर उसको गम होगा, ना मौजूदा जो आने वाले हैं, बड़ा मुतमईन होगा। ये है कामयाब इंसान। और ये जरा प्लीज आप अपना, मिसेज आसिफ, अपना माइक बंद रखें। आपकी बातें सारी दुनिया सुन रही है। आपको कितनी अहम बात बता रहा हूं कि कामयाब इंसान ये है कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपने कितनी दफा पढ़ा है? आपको साफ पता होना चाहिए कि यहां तो अल्लाह ने उस वक्त जब आदम को जन्नत निकले अपने जुर्म की वजह से, उस वक्त बता दिया और ये बताया। अच्छा, ये तो है ना कामयाब। नाकाम कौन होंगे भला? जल्दी बताएं, कौन सी आयत है? वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह फरमाते हैं, मैं खोलूंगा इसको आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कितना अहम है ये वाकया। हमने कभी उसको सुने। अल्लाह कहते हैं नाकाम और तबाह हाल कौन होंगे? वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने इनकार किया, भाई अल्लाह को नहीं मानते। वकज़्ज़बू, और उन्होंने तकजीब की। ये कौन लोग हैं? जल्दी बताएं। तकजीब उन लोगों ने की आयत को तो झुटलाना। उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार किया, दूसरा अल्लाह के नबियों का इनकार किया, और दूसरा उसकी राह में रौड़े भी अटकाए। उनकी जो मिशन था, उनको आगे बढ़ने के लिए के रास्ते में उन्होंने बड़ी बड़ी रुकावटें की, तो ये उन्होंने कज़्ज़ब किया। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। देखें, बड़े अच्छी तरह समझ लें। कफरू का मतलब है बस इनकार कर देना, भाई मैं नहीं मानता। लेकिन कज़्ज़बू बहुत बड़ी जसारत है उस नबी के खिलाफ, उस दीन के खिलाफ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमा रहा है नबी पर, उसके खिलाफ उसने उसको झुठला कर उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की, उसके लिए प्रोपेगेंडे किए, जो आज मुसलमान नामो निहाद मीडिया कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट,
اور جو حکومتیں کر رہی ہیں، سوچیں یہ کتنی ناکامی. اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ اتنے ناکام ہوں گے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اور وَهُمْ فی ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنا بڑا یہاں بتا دیا کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا. یہ واقعہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو پوری طرح سمجھ لیں. اب شیطان کا جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیات تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان کو جو سب سے زیادہ نیکی پر قائم ہونے پر، ڈٹنے پر، نیکی کرنے پر رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان. بڑا دوست بن کے شیطان آتا ہے. سر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، ذرا سوال کا جواب سوچ سمجھ کے دیں کہ اللہ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی کیا حکمت ہے؟ انسان کی آزمائش کے لیے سر. آزمائش کے لیے. کہ آزمائش، آپ کھولے نا بات کو، آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بن کے رہتے ہو یا پھر شیطان کے بندے بن کے رہتے ہو. اور شیطان کے بنو گے تو پھر انجام برا ہوگا، اور اللہ کے بنو گے تو پھر اللہ جنت ملے گی انشاءاللہ، اور اچھا انجام ہوگا. آپ سنیں، یہی باتیں آپ جب سامعین کو بتائیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ قرآن نے، ابھی تو بہت ساری قرآن نے عقل دی ہے. سمجھیں بات کو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، بوجھ، ذرائع، وسائل دے کے اپنا بنا کے بھیجا خلیفہ، نائب. اب اگر تو وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، جو وسائل دیے ہیں ان کو اللہ کا دین سمجھ کے ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، جیسے آپ نے آگے آیت میں پڑھا سنا. اور اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے وہ تو پھر جہنم جاتا ہے. لہذا آزمائش اس وقت آزمائش ہوتی ہے جب دونوں راستے بڑے کلیئر ہوں. تو آزمائش میں کامیابی کا راستہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ناکامی کا راستہ شیطان کے پیچھے چل کر ہے. لہذا اگر میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن کے ان کی اتباع کروں. اور اگر میں نے اس کا انکار کیا اور انکار سے بڑھ کر تکذیب کی تو جہنم میرا مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس سے بچائے. آمین کوئی ثم سوال؟ آمین. کوئی سوال؟ اب آپ آج کا ہوم ورک آپ کا یہ ہے، جب ہوم ورک کریں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ ایک تو اس سوالوں کے چارٹ کو پھر دوبارہ پڑھیں، ایک ایک کر کے پڑھیں، میں نے دوبارہ آپ کو بھیج دیے ہیں. اور دوسرا یہ جو آیات ہیں 30 سے لے کر 39 تک، ان کو سمجھیں، کوشش کریں اور سوال تیار کر لیں تاکہ کل جب ہم پڑھیں تو آپ پوری طرح بات کو سمجھ لیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اسی شیطان کے جو چیلنجز ہیں دوسری انہی آیات میں جن کو میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اگر آپ پڑھ کے آئیں گے تو مزہ اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ اس کو کھول کھول کے بیان ہوگی چیزیں. سر جی یہ ایک بتائیں، انسان کا کائنات سے تعلق، اس کا بھی تھوڑا کھول دیں. ہاں، کائنات سے تعلق. کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. میں آج اصل میں سوچ رہا تھا کہ آپ سوال کل کریں گے، چلے میں آج ہی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اب کائنات کا نظم ہے، اس میں اس کائنات کو اللہ نے جس نے بنایا ہے بہت اعلیٰ طریقے سے، اتنا اعلیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سورہ اس میں ملک میں جو ہم اکثر آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اس میں شگاف، کوئی اس میں نقص نظر نہیں آئے گا، نظر دوڑا لو پھر دوڑا لو اور آپ دیکھ لیں بالکل اللہ نے حق پر حق فرمایا. اب اس کائنات میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ چلے آپ ہی مجھے بتائیں شبانہ، کہ اس
میں کائنات میں بگاڑ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جی سر. تو اس لیے میرا تعلق کائنات سے یہ ہے کہ کائنات کا جو پرسکون ماحول اللہ نے بنایا ہے وہ قائم اور دائم رہے. وہ قائم اور دائم اس وقت لگے گا جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں. جب اللہ کے مطیع اور فرما بردار کر کے تو یہ کائنات بھی ہمارا ساتھ دے گی. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل صحیح آپ بتا رہے. تو انشاءاللہ اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے، آج آپ نے انٹروڈکشن ان آیات کا اور ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے. کل میں اس کو انشاءاللہ کھولوں گا اور آپ کو جتنے بھی دوسرے مقامات میں نے لکھوائے ہیں ان کا بھی حوالے اور ان سے بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ اور میں پوری طرح سمجھ لیں اس شیطان کی کارستانیوں کو، اور ہم اس شیطان سے جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے اس سے بچ جائیں. آمین ثم آمین سر. اللہ پاک آپ کو انسان بھی کے ہمت کائنات کا توفیق جو دے. تعلق ہے اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں انسان، حیوان، درخت، نباتات، مطلب جو بھی ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بربادی نہیں کرے گا کسی چیز کی بھی، کوئی اسراف نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک تعلق ہے. اب انشاءاللہ میں کل اس کے آپ سے بڑی تفصیل سے بات ہوگی. اور کوئی آپ سر جی اتنا ایک سوال یہاں پر ہے کہ سر جی اس دن سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک درخت انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنے گھر، تو اس کے صرف پتے جھڑتے ہیں اور وہ پڑوس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو یا پھر وہ اس طرح اعتراض کرتی ہیں کہ یہ درخت جو ہے وہ ہمارا گھر چھپ گیا ہے تو نہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس پر کیا وہ درخت کاٹیں گے یا اس درخت کو قائم رہنے دیں گے؟ اب وہ پڑوسی ہیں لیکن وہ ایک بے جا سی ان کی وہ ہے. واللہ عالم، آپ بتائیں کیا اس کا جواب ہوگا. پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وہ جو کہتی ہیں کہ ہمارا گھر چھپ گیا ہے اس درخت کی وجہ سے، کیا انہوں نے نمائش کے لیے گھر بنایا کہ سارے دنیا جی دیکھے اس کو؟ جی ویری جی گڈ. بالکل. دیکھیں کیسا اچھا آپ جی نے جی سوال کیا ہے. ہاں لیکن میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں کاؤنٹر جی جی سر کوشچن، جی نہیں نمائش کے لیے تو نہیں گھر بنتا نا. میں اللہ کا فضل سمجھ کے اور اس گھر کو دنیا میں مسافر بن کر رہنے کے لیے بنایا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا ہے تو یہ خود عذاب ہے ان کے لیے. سر لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہی نمائش کے لیے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. بس وہ پھر دیکھو دکھانے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے. یہی تو اس نے کیا تھا قارون نے، سورہ قصص میں پڑھیں، نکلا خزانہ دکھانے کے لیے. لوگوں نے، ہم جیسے لوگوں نے کہا کیا زبردست قسمت والا ہے. جو لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے احکامات کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا او بدبخت یہ کیا کر رہا ہے تو، اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا خزانے سمیت. سر تو جو آپ دوسرا اعتراض ہے کیسا کہ پتے انجام آتے ہوتا ہیں. ہے سر ایسے لوگوں کا، جی جی دیکھیں. یہ بھی اچھا دوسرا اب اعتراض بھی نا سر جی، میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ بات سمجھ اب آئے. میں آ رہا ہوں، ایک ایک چیز کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑوس میں پتے گرتے ہیں، اور بھائی جب خزاں آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس درخت کو جھنجھوڑ دیں تاکہ وہ پتے ان کے گر جائیں، اور اس کو مت چھوڑیں کہ پوری خزاں میں اڑ رہے ہیں پتے اور گھروں کو دوسروں کو جا رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اس طرف کی شاخیں سر کاٹ دیا کریں. ہمارے گھر سے اتنے خوبصورت پھولوں کی بیل جاتی ہے ہمسایوں کے گیٹ پہ، تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے پتے گرتے ہیں، ہمارے گھر گند پڑتا ہے، تو ہم پھر ادھر سے وہ کاٹ دیتے ہیں بہت جتنی عمدہ، ان کی بہت عمدہ گئی ہوتی ذکیہ ہے. سر ان صاحبہ. کو آپ سمجھنا چاہیے یہ خزاں کے موسم میں تو پوری دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہاں کبھی آپ جرمنی میں دیکھیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور وہ خود جو ورکر ہیں وہ خود ہٹاتے ہیں پرتے آ کے سارا کچھ گند وغیرہ. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں اور میری ابھی بالکون میں اوپر سے گر رہے ہیں تو میں ان کو بولوں کہ بھائی آپ کو بند کرو اپنے.
یہ اللہ کی شان ہے. یہ موسم کے حساب سے اس نے جو چیز کیا، جو کام کیا، اللہ نے ایک ایک چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے سر. دیکھیں کتنا ذکیہ بہن نے بہت پیاری بات کی کہ بھائی انہوں نے اعتراض کیا، ہم نے ان کی طرف سے بیل کاٹ دی، جی 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 سر جی، بہترین جواب. تاکہ وہ لوگوں کو جو اعتراض کریں، جو اعتراض نہ کریں، اور اللہ جس طرح ہماری بہن جرمنی سے کہہ رہی ہے وہ تو ہم اس کو رہنے دیں، لیکن جب اعتراض کریں تو ہم اس کا ممکن تدارک ضرور کریں. جزاک اللہ. بالکل سر، بالکل صحیح.